حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کے وقت یہ تسبیح ضرور پڑھا کرو، یہ تسبیح غریب کو مالدار کر دیتی ہے، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتی ہے، یہ تسبیح اللہ کو بہت پیاری ہے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے، اگر آپ مالی طور پر بہت ہی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں یا آپ بے روزگار ہیں، آپ کو جلد روزگار نہیں مل رہا، آپ کے گھر میں تنگ دستی نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے یا آپ قرضے کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں، قرض آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا، آئے دن کوئی نہ کوئی مالی پریشانی کا سامنا ہے، آپ کو کرنا پڑتا ہے، آپ نے یہ عمل کرنا ہے، گھر میں رزق کی جو بھی تنگ دستی ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی رزق کا مسئلہ ہے انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے، اس عمل کو جس بھی بھائی بہن نے پڑھا ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، یہ وظیفہ ان کے لیے بہت ہی زبردست ہے جو مالی پریشانی کا بہت سامنا کر رہے ہیں، جو قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، یہ عمل کرنے سے لینے والا ہاتھ دینے والا ہاتھ بن جائے گا انشاءاللہ۔ جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی، مشکلات ہوں گی، اللہ غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں بنائی ہیں، اگر ہم سوچیں تو ہمارے جسم کا ایک ایک بال اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے تو نہیں ادا کر سکتا۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ انسان وہ ہے جو اپنے مالک کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے اس کا شکر بھی کرے، اور جو لوگ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ ان پر راضی ہو کر ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تم کو مزید عطا کریں گے، اور اس کے برعکس جو لوگ اس کا دیا ہوا کھاتے ہیں اور شکر ادا نہیں کرتے ان لوگوں پر اللہ کا شدید عذاب ہے۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کی سوچنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اگر ہم فکر پیدا ہوگی تو ہم دینے والے محسن کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور دل سے نعمتوں کی قدر بھی کریں گے، ان کے دینے والی ذات سے بھی پیار بڑھ جائے گا، ہم زبان سے بھی الحمدللہ کہیں گے، اعضاء سے بھی اس نعمتوں کا شکر اس کی عبادت کر کے کریں گے۔ جب انسان کو اللہ نعمتیں عطا فرماتا ہے تو وہ اللہ کا احسان مان کر اس بات کا فرما بردار بننے کی بجائے اس کی دی ہوئی نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ہمیں انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو کثرت سے پڑھیں انشاءاللہ تمام خراب حالات میں اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے بعد 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 111 مرتبہ پڑھنا جائے۔ مولانا یونس ابن مولا عمر فرماتے ہیں اگر کثرت سے اس کو پڑھا جائے تو اللہ پریشانیاں دور فرما دے گا۔ تجربہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و توکل پڑھا جائے تو ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے اور کوئی مقابلہ نہیں رہتا۔ اگر کوئی کثرت سے پڑھے تو بے شمار اس کے فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا کام اس طرح بنائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، نیز تمام دنیا اور دنیاوی مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ اللہ پر توکل کرنا، اس کے حضور عاجزی اختیار کرنا اور اس کے مومن بندوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے، جو لوگ کہ جن کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عظیم میں واضح فرمایا ہے، پس اس کے بارے میں ارشاد ہے بس ایمان والوں تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیاتیں انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کو ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ توکل ایک عظیم عبادت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اللہ نے نبیوں، رسولوں اور اپنے مومن بندوں کو کئی مواقع پر اس کا حکم دیا ہے، جن میں اس کا یہ فرمان بھی شامل ہے جو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، تو آپ اس کی عبادت کریں اور اس پر توکل کریں۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا ارشاد ہے پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی عبادت کریں اور اس پر توکل کریں، یعنی اپنا معاملہ اس کے سپرد کریں اور اس پر اور اس کے کافی ہو جانے پر بھروسہ کریں، کیونکہ جو کوئی اس پر توکل کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتی ہوں انڈیا کا جو ایک بندہ جو بالکل اسلام نہیں جانتا تھا، اسلام کو نہیں مانتا تھا، اس کو کسی بندے نے بتایا کہ یار جو مسلمان ہیں اس کے آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں جو اس تسبیح کو پڑھے گا تو پہاڑ سے بھی زیادہ اگر پریشانی ہوگی، مصیبت ہوگی تو وہ ٹل جائے گی۔ تو وہ انسان بڑا پریشان حال تھا، اس کے اوپر قرضے اور اس کے بے شمار ٹینشنیں تھیں۔ اگر میں آپ کو بتانا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، میں مختصر بتانا چاہتی ہوں۔ اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ یار اس کو آزماتے ہیں، تو اس نے نماز کے بعد اللہ کے سامنے ایک دفعہ درود شریف پڑھا اور اس کے بعد اس تسبیح کی تلاوت فرمائی۔ اس کو 100 مرتبہ اس بندے نے پڑھا۔ وہ کہتا ہے کہ اس رات مجھے ٹیلی فون آ گیا جو میرے اوپر پہاڑ سے بھی زیادہ مصیبت تھی، وہ ایسے حل ہوئی کہ میں خود حیران ہو گیا، میرے ساتھ کیسے ممکن تھا۔ تو جب یہ ہوتا گیا تو میری پوری فیملی نے بتایا تو سب نے مل کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے کہا پڑھو کلمہ اور اپنے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یقین لے آئے، اللہ پر بھی ایمان لے آئے اور آخرت
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے۔ محترم ناظرین، ہر طرح کی مشکل پریشانی میں صرف اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے اور زبان پر یہ الفاظ لانے چاہیے: حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور سلامتی والا بنا دیا، اور یہی کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پڑھا تھا جب لوگوں نے کفار نے آپ کے مقابلے میں لشکر تیار کیا تھا اور ان سے ڈر گئے، مگر اس نے آپ کے ایمان میں بھی اضافہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کافی ہے اور بہت اچھا کارساز ہے۔ محترم ناظرین، میں آپ کو ایک تسبیح بتانے جا رہی ہوں، وہ تسبیح ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنے کے بعد 100 دانے والی تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے: انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ آپ یہ تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور سورہ کوثر پڑھ کر دعا مانگے تو آپ کی جتنی بڑی مصیبت ہوگی اللہ تعالیٰ خود دور فرما دیں گے۔ انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن خوش نصیب وہ انسان ہے جو اللہ کے رستے پر چلتا ہے اور اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے اور اللہ پر پورا یقین اور پختہ یقین کر لیتا ہے اور اپنی زندگی کا ہر فیصلہ کر دیتا ہے۔ آج کے بعد میں نے نیکی کا کام کرنا ہے، کسی کے ساتھ برائی نہیں کرنی، میں نے ہر انسان کے ساتھ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو انسان پر جب مصیبت آتی ہے تو اس وقت اس کا ٹریک تبدیل ہوتا ہے، اس وقت تبدیلی آتی ہے۔ نارمل حالات میں تو انسان چلتا رہتا ہے، اس کو خدا یاد نہیں رہتا۔ تو اللہ سے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے اور نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ وظیفہ بتایا ہے، میں تمام مسلمانوں کی خدمت میں عرض کروں گی، یہ آپ بھی پریشانی کے لیے وظیفہ کریں، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر کریں انشاءاللہ العزیز۔ قرآن ہے، قرآن کے اندر نور ہے، نور جو ہے میرے نبی کے سینے پر اترا ہے اور میرے نبی نے خود فرمایا جو انسان اس تسبیح کو پڑھے گا اس کے اوپر اگر پہاڑ کے برابر بھی مصیبتیں ہوں گی تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ تمام دوستوں نماز کا اہتمام لازمی کریں کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، نماز کی بہت اہمیت ہے، بہت فضیلت ہے۔ نماز ایمان اور نور ہے، نماز میں روزی میں برکت، بدن کی راحت، شیطان کی ناپسندی اور کفار کے مقابلے میں اسلحہ ہے۔ نماز دعا کی اجابت اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا تو اللہ اس پر غضبناک ہوتے ہیں۔ دعا مانگنے کے آداب میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہی سب کچھ مانگنا چاہیے جو حلال اور پاکیزہ ہو، ناجائز مقصد اور گناہوں کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلانا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے کچھ مانگنا انتہائی درجے کی بے ادبی اور گستاخی ہے، بلکہ حرام اور ناجائز مرادوں کے پورا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعائیں مانگنا اور منتیں مانگنا دین اسلام کی ایک بدترین قسم کا مذاق بھی ہے۔ اس طرح ان باتوں کے لیے بھی دعا نہیں مانگنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ازلی طور پر طے فرما دی ہیں اور ان میں اب کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ مثلاً کسی پست قد انسان کا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میرا قد لمبا کر دے، یا کسی دراز قد انسان کا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ میرا قد چھوٹا کر دے، یا مثلاً کوئی جوان شخص اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ میں ہمیشہ جوان رہوں اور میرے اوپر کبھی بڑھاپا نہ ہے۔ اس قسم کی دعائیں ہرگز نہیں مانگنی چاہیے۔ محترم ناظرین، مؤذن جب اذان کہتا ہے تو ایسے وقت میں کی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ ایک بندہ مومن اگر نماز کے اوقات میں اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا کرے تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے، اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا نامنظور نہیں ہوتی۔ صحابہ اکرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول ہم اس وقت میں کیا دعا مانگیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کیا کرو۔ کتب حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں۔ جب بارش ہو رہی ہو اس وقت کی گئی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ سیدنا سہیل بن سعید روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 وقتوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک تو اذان کے وقت اور دوسری اس وقت کی دعا جب بارش ہو رہی ہو۔
حدیث پاک میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کو اپنی تمام تر ضرورتیں اور عاشتیں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سے مانگے، اور اگر کبھی نمک وغیرہ جیسی ہلکی چیز بھی ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگے۔ تمام دوستوں نماز قائم کریں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔